بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد زبیر امینی صاحب۔ سر، وقت دینے کا شکریہ۔ امیر علی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ یہ بتائیں، ویڈیو انٹرویو والا سلسلہ شروع کرنے کا خیال کیسے اور کیوں آیا؟ امیر علی صاحب، انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی سٹیپ لیتا ہے، تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک سے زائد وجوہات ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا، اس کا جواب سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو لوگ مدارس سے وابستہ ہیں، جو لوگ دینی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدرسے کے ماحول کی وجہ سے ان کے اندر دو طرح کی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ان کے اندر بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا ہنر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بات کرنے کا فن ان کو آتا ہے، گفتگو کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مجمع کے سامنے، عوام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح مدرسے میں پڑھنے والوں کے اندر ایک دوسری کوالٹی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ان کو لکھنے کا فن آ جاتا ہے۔ تحریر لکھنا، مضمون لکھنا، آرٹیکل وغیرہ لکھنا، یہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ مدرسے کے ماحول کی وجہ سے ایک تو تقریر کرنا ان کو آ جاتا ہے، دوسرا ان کو لکھنا آ جاتا ہے۔ چونکہ میرا وقت مدرسے میں گزرا، زندگی کا ایک طویل عرصہ میں نے مدارس میں گزارا ہے، تو مدرسے کے ماحول کی وجہ سے بات کرنے کا اور لکھنے کا، یہ دونوں صلاحیتیں اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر مدارس والے اپنے طلباء پر خطابت اور تحریر کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ دیں تو مدارس کے طلباء اس فن میں بہت زیادہ اور بہت جلدی مہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تحریر کا فن اس لیے سیکھ جاتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ کیونکہ مدارس کے طلباء بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، کافی ساری اسٹڈی کرتے ہیں، تو بہت زیادہ مطالعہ کرنے کی وجہ سے لکھنے کا فن بھی آسانی سے سیکھ جاتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ڈاکخانہ چوک ہے، وہاں پر 12 ربیع الاول کا پروگرام ہوتا تھا۔ شروع میں صرف وہاں پہ پہاڑیاں بنائی جاتی تھیں، سٹیج وغیرہ بنایا جاتا تھا، اور ابتدا میں وہ صرف بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے حد تک کا پروگرام تھا۔ بعد میں اس پروگرام میں مزید بہتری آتی گئی، اور وہاں پر چوک کے اندر ہونے والا یہ پروگرام جلسے کی صورت اختیار کر گیا۔ چونکہ میں بھی اسی محلے کا تھا، تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو میں نے سوچا کہ یار یہ محلے کا پروگرام ہے، تو محلے کا سٹیج ہے، مجھے بھی یہاں پر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ جیسے کیسے کر کے ایک دفعہ تو مجھے تقریر کرنے کا وہاں پہ موقع مل گیا۔ میں نے تقریر کی، اور 5-7 منٹ تقریر کی۔ اس کے بعد جو سٹیج سیکرٹری تھا اس نے پاؤں پر ہاتھ لگانا شروع کر دیا کہ بھئی بس کرو اب، کیونکہ اوپر سے پیسے پھینکنا شروع کر دیے تھے لوگوں نے۔ تو جب میں نے سٹیج سیکرٹری کے اشارے کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی گفتگو کلوز کی، بند کر دی بات کرنا، تقریر ختم کر دی، تو ہمارے ساتھ ہی ڈاکخانہ چوک کے ساتھ ہی گھر ہے، ہمارے بڑے محترم ٹیچر تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ماسٹر سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دروازے پہ آ گئے، اندر کمرے سے اٹھ کے دروازے پہ آ گئے کہ یار جو بندہ کام کی بات کر رہا تھا اس کو تو آپ نے بات کرنے سے ہی روک دی ہے۔ تو خیر اس طریقے سے مجھے ایک دفعہ وہاں پہ بات کرنے کا موقع مل گیا، لیکن اس کے بعد دوبارہ کبھی مجھے اس سٹیج پر بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک تو مسلکی اختلاف بھی تھا، حالانکہ میں نے کبھی کوئی مسلکی بنیاد پر اختلافی کبھی بات نہیں کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل محلہ، جو محلے میں جو لوگ منتظم ہوتے ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر میرے جیسا کسی غریب ماں باپ کا بچہ سٹیج پر آ کر بات کرنے کا فن جانتا ہو اور بات کرنا شروع کر دے تو یقیناً بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند بھی نہیں آتی۔ تو میرے لیے رکاوٹ بنی، مجھے اس سٹیج سے بات کرنے سے روکا گیا۔ تو میں سوچتا تھا کہ یار جس پلیٹ فارم پر بات کرنا میرے لیے آسان تھا، اس پر بات کرنا تو میرے لیے بند کر دیا، راستے بند کر دیے۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور آیا، تو 2013 کے اندر میں نے فیس بک جوائن کی، فیس بک اکاؤنٹ بنایا۔
تو میں علاقے کے مسائل کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جملہ لکھ دیتا، کوئی نہ کوئی بات لکھ دیتا، کوئی نہ کوئی شعر لکھ دیتا، اور اس پر مجھے لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ملنا شروع ہو گیا. تو اس طرح میں نے فیس بک پر لکھنا شروع کر دیا. اب ویڈیو انٹرویو کرنے کا بھی ہمیں طریقہ نہیں آتا تھا، ریکارڈنگ کرنی نہیں آتی تھی، اور اسی طرح ویڈیو ایڈٹ کرنا نہیں آتی تھی. تو خیر 2018 میں پھر ویڈیو انٹرویو والا سلسلہ شروع کیا، کیونکہ میرے دل میں ایک بات تھی کہ کم از کم میں بات کرنا جانتا ہوں، جہاں عوام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا میرے لیے آسان ہے، مجمع کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے آسان ہے. تو چونکہ میرے پاس تو سٹیج کوئی نہیں ہے جہاں پہ میں بات کروں، تو یہ پھر سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم ہمیں ملا. تو اس لیے پھر میں نے اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ ویڈیو انٹرویو والا سلسلہ شروع کر کے میرے اندر اللہ نے جو بات کرنے کا فن رکھا ہے، یا عوام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے پھر میں نے ویڈیو انٹرویو والا سلسلہ شروع کیا. انٹرویو کرنے کے لیے سب سے پہلے مولانا مختار احمد فاروقی صاحب کا انتخاب کیوں کیا؟ امیر علی صاحب، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ میری معاونت استاد محترم مولانا مختار احمد فاروقی صاحب نے کی. بات کرنا انہوں نے سکھایا، بولنا بھی سکھایا، عوام کے سامنے گفتگو کیسے کی جاتی ہے. تو جس بندے نے مجھے اس لائن میں لگایا، جس شخصیت نے مجھے یہ چیزیں سکھائی، تو ضروری تھا کہ سب سے پہلے انہی کو ساتھ لے کر بیٹھیں اور انہی کی گفتگو لوگوں تک پہنچائیں. اور دوسری بات یہ تھی کہ مولانا مختار احمد فاروقی صاحب کا انٹرویو کرنا میرے لیے آسان تھا، کیونکہ ان سے میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ سر آئیں، کیمرے کے سامنے بیٹھیں، میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے انکار نہیں کرنا تھا. لہٰذا کوشش یہ تھی کہ جو کام آسانی سے پہلے ہو سکتا ہے وہ کیا جائے. اگر میں کسی اور کو کہتا کہ میں انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر ویڈیو انٹرویو، تو ہو سکتا ہے کوئی تیار نہ ہوتا. اور اسی طرح ہمارے مقامی سطح پر لوگ اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں کہ کیمرے کے سامنے آ کر اس طرح انٹرویو دے سکیں، یا بات کر سکیں، یا اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں، یا اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. تو مولانا مختار احمد صاحب چونکہ ایک خطیب ہیں، مقرر ہیں، اور عوام کے سامنے گفتگو کرنا جانتے ہیں، اس لیے ان کا انتخاب سب سے پہلے کیا میں نے. سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ویڈیو ایڈیٹنگ کسی اور کو بھی سکھانا پسند کریں گے؟ جی بالکل سکھانا پسند کریں گے، کیوں نہیں سکھائیں گے ہم. وہ ایک وقت تھا کہ بڑی مشہور بات ہے کہ ماضی میں جو حکیم حضرات تھے وہ کسی کو نسخہ نہیں بتاتے تھے. وہ اپنا نسخہ کسی بیماری کا اگر ان کے پاس علاج ہوتا تھا، کوئی نسخہ ہوتا تھا، تو ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ نسخہ نہیں بتاتے تھے. قبر میں ساتھ لے جاتے تھے لیکن کسی کو سکھاتے نہیں تھے، بتاتے نہیں تھے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، یہ چیزیں سیکھنا آسان ہے. مجھے کوئی سکھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. یہاں تک کہ مجھے یوٹیوب سے 2020 تک ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، لیکن میں کوشش کرتا رہا. یوٹیوب سے میں نے بڑی ہیلپ لی، اور ویڈیو ایڈٹ کرنا اور ویڈیو ریکارڈ کرنا، یہ ساری چیزیں میں نے بھی یوٹیوب سے سیکھی ہیں. لیکن اگر مجھ سے کوئی سیکھنا چاہے، مقامی سطح کے جتنے بھی لوگ ہیں، دودو چک چونکہ میرا قصبہ ہے، دودو چک کا کوئی رہائشی یا آس پاس کے کسی گاؤں کا، کسی دیہات کا، کسی قصبے کا کوئی بندہ سیکھنا چاہے، ہم ویلکم کریں گے، ضرور سکھائیں گے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کوئی بندہ سیکھے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے، گفتگو کے لیے. خواہش تو بہت ہے کہ میں پروگرام ریگولر کروں، ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی پروگرام کرتا رہوں. جاب کی وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے میرے لیے. اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے، جو کیمرے کے سامنے بات کرنا جانتا ہے، جس کے اندر اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بات کر سکتا ہے، لوگوں کو کوئی اچھی بات بتا سکتا ہے، لوگوں کے فائدے کی کوئی بات ان کو بتا سکتا ہے، تو اس کو ضرور یہ سیکھنا چاہیے. اور میں اس کو بالکل سکھانے کے لیے تیار ہوں. بلکہ وہ آئے، ہم اس کو چائے بھی پلائیں گے، جو اس کی خدمت ممکن ہوئی ہم وہ بھی کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ سیکھیں. آج کے دور میں بھی اگر کوئی اپنی صلاحیت کا اظہار نہیں کر پاتا تو یہ 100% اس کی نالائکی اور اس کی نااہلی ہے. فیس بک جب جوائن کی تو ذہن میں کوئی مقصد بھی تو ہوگا؟ جی بالکل. فیس بک جب میں نے جوائن کی 2013 میں، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2013 میں فیس بک کا استعمال شروع کیا تھا. فیس بک کا استعمال ایسے شروع کیا کہ میرے محلے کے ایک دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں میرے، عرفان ناصر محمود صاحب. انتہائی نفیس آدمی ہیں اور میرے بڑے اچھے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو وہ چونکہ مجھ سے پہلے فیس بک یوز کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے ہمیں نا
باہر چلے جاتے دریا میں ذرا گھومنے پھرنے کے لیے جاتے، گپ شپ کے لیے جاتے، تو وہ اکثر فیس بک کا تذکرہ کرتے تھے کہ یار فیس بک پہ نا بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. کوئی بندہ کوئی بات کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو پھر اس مسئلے کے جواب میں، اس کے سوال کے جواب میں ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے. میں نے سوچا یار یہ تو بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا. تو پھر میں نے سوچا کہ یار کیونکہ بہت سے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں، تو اگر کسی نے شریعت کے مسئلے پہ بات کی، تو کیونکہ درس نظامی کر رہا تھا میں اس وقت، میں نے کہا یار مذہبی کوئی مسئلہ کوئی پوچھے گا تو میں بھی اس پہ علم کے مطابق، اپنی نالج کے مطابق اس پہ بات کروں گا. تو یہ مقصد تھا. مذہبی ایشوز پر اگر فیس بک پر کوئی ڈیبیٹ ہوئی، کوئی بحث ہوئی، تو میں بھی اس میں حصہ لوں گا. لیکن یہ مقصد جب فیس بک جوائن کی تو یہ مقصد بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ فیس بک پہ عموماً جو ہے موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹکس پر بات ہوتی ہے، تو یہ مقصد بہت پیچھے رہ گیا. فیس بک جوائن کرنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ میرے تایازاد بھائی حاجی نوید احمد صاحب، وہ ان دنوں اس وقت سعودی عرب میں رہتے تھے، سعودی عرب میں تھے وہ، تو میں ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا. اور ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میرے پاس جو سب سے آسان طریقہ تھا وہ فیس بک تھا، اور فیس بک کے ذریعے سے پھر میرا ان سے رابطہ ہو بھی گیا تھا. تو ابتدائی طور پر جب میں نے فیس بک جوائن کی تو یہ دو مقصد تھے. ملک میں اس وقت بدترین مہنگائی ہے، کیا کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو؟ سر اس وقت تو مہنگائی اس لیول پر جا چکی ہے کہ اب تو لوگوں نے لفظ مہنگائی کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا. یعنی اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے اور غریب عوام کی پہنچ سے اشیاء ضروریات اتنی دور ہو چکی ہیں کہ اب تو لوگوں نے مہنگائی کا نام لینا ہی چھوڑ دیا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ اب تو لوگ مہنگائی کے عادی ہو چکے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ کیا کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو اس مہنگائی سے متاثر نہ ہوا ہو، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے علاوہ کوئی ایسا طبقہ نہیں جو اس مہنگائی سے متاثر نہ ہوا ہو. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ملک میں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جو متاثر تو ہوتا ہے، لیکن عامیہ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کو مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ملک میں جمہوریت ہو، آمریت ہو، پٹرول کی قیمت بڑھے کم ہو زیادہ ہو، اسی طرح ڈالر کا ریٹ اوپر ہو نیچے ہو، جو انتظامیہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا، ان پر مہنگائی اثر انداز نہیں ہوتی. اور وہ ہمارے علماء حضرات ہیں، وہ ہمارے خطیب حضرات ہیں، وہ ہمارے ائمہ مساجد ہیں، وہ ہمارے مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، وہ ہمارے مدارس کے مدرسین ہیں. ان کے بارے میں جو اداروں کی انتظامیہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کو مہنگائی متاثر نہیں کرتی. یہ کون سا گھی استعمال کرتے ہیں یا چاول استعمال کرتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں نا، ان کی تو ضروریات ہی نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں کہ لاکھوں روپے تنخواہیں لینے والے بھی اس مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اور جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں، اگر وہ سرکاری ملازمین ہیں تو حکومت جو ہے وہ 5% کے حساب سے 10% کے حساب سے ان کی سیلری انکریز کر دیتی ہے. لیکن اسی طرح پرائیویٹ اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی شور مچاتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. لیکن یہ جو مدارس اور مساجد میں جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کی ضروریات ہی نہیں ہیں، نہ تو ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کی ضروریات کا خیال کیا جاتا ہے. سمجھتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے ان کو بھی ظاہر ہے رقم اکٹھی کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن کم از کم وہ ادارے جن کے پاس وسائل موجود ہیں، وہ ادارے جو اپنے اساتذہ کی، اپنے مدرسین کی، اپنے ائمہ کی، اپنے خطباء حضرات کی تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی جن کے پاس گنجائش موجود ہے، کم از کم ان کو تو کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو نمازی حضرات ہیں، جو ائمہ کرام سے، مساجد سے، مدارس سے، خطیب حضرات سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان لوگوں سے جن کا رشتہ ہے، جو ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی گاہے بگاہے اپنے طریقے سے کسی نہ کسی بہانے ان لوگوں کی مالی طور پر امداد کرتے رہا کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا کریں. باقی پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا طبقہ نہیں سوائے ایلیٹ کلاس کے، سارے مہنگائی سے متاثر ہیں.